بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم نے ایک مشہور زمانہ غلطی کا ازالہ کرنا ہے۔ وہ غلطی کیا ہے کہ بعض لوگ ہا کی جگہ پر خو کو ادا کرتے ہیں۔ ہا اور خو کا مخرج بہت دور دور ہے، اس لیے ایک حرف کی جگہ پر دوسرا حرف پڑھنا یہ کوئی بھی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ بہت بڑی لاپرواہی کے نتیجے میں اس طرح کی غلطی ہوتی ہے کہ آپ ہا کی جگہ پر خو کو ادا کر لیں۔ دیکھیں، ہا اور ہا ان کے مکس اپ ہونے کا تو اندیشہ رہتا ہے، کیونکہ ہا اور ہا ان کا مخرج ذرا قریب قریب ہے، لیکن اگر کوئی خو اور ہا کو مکس کر دے، یعنی خو کی جگہ ہا پڑھ دے یا ہا کی جگہ پر خو پڑھ دے، تو یہ بہت بڑی لاپرواہی ہے۔ ایسی غلطیوں سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے 3 مقامات کی نشاندہی کی ہے جہاں عموماً اس طرح کی لوگ غلطی کرتے ہیں، ایک حرف کی جگہ پر دوسرے حرف کو پڑھنے لگتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلے مقام کو آپ دیکھیں، سورہ فاتحہ میں ایک لفظ ہے پہلی آیت مبارکہ میں، الحمدللہ، اس کی جگہ بعض لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ، الحمد۔ اب یہ غلطی عموماً ایسے لوگ کرتے ہیں جن کی عمر جو ہے وہ 50-55 سال سے اوپر ہوتی ہے۔ چھوٹی عمر والے بھی کرتے ہوں گے، لیکن ان میں ذرا اس کا ریشو، اس کی تعداد کم ہے۔ بڑی عمر والے لوگ اکثر اس طرح کی غلطی کرتے ہیں۔ اس میں بعض لوگ معذور ہوتے ہیں بیچارے، اور بعض لوگ لاپرواہی کے نتیجے میں کہ وہ تجوید کسی اچھی جگہ سے نہیں سیکھتے، کسی مستند مدرسے سے یا کسی مستند قاری صاحب سے انہوں نے نہیں پڑھا ہوتا، اس کے نتیجے میں اس طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو اس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ لحن جلی کی غلطی ہے۔ نماز میں اس طرح کی غلطی کرنے سے نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں، یہ لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ، لیکن اسے ادا کرتے ہیں لوگ الحمدللہ۔ تو بھائی، ہا اور خا میں بہت بعد ہے، بہت دوری ہے۔ آپ مہربانی کریں ایک حرف کی جگہ پر دوسرے حرف کو نہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو ایک مقام ہو گیا۔ دوسرا مقام سورہ فاتحہ میں ہی ہے۔ دیکھیں، ایک لفظ ہے الرحمن، الرحمن الرحیم۔ اب الرحمن اس کو پڑھیں گے الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن۔ اب دیکھیں، الرحمن کو الرحمن پڑھنا، یا سورہ رحمان کے اندر الرحمن، اب اسے پڑھیں گے الرحمن۔ تو اس طرح کی غلطی، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ یہ لحن جلی کی غلطی ہے۔ میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ لحن جلی کی غلطی سے نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے، اور سورہ فاتحہ اور نماز یہ لازم و ملزوم ہے ایک دوسرے کو۔ تو سورہ فاتحہ کو درست کر لینا نماز کی درست ادائیگی کے لیے یہ سمجھ لیں کہ 100% ضروری ہے۔ آپ اس کو مہربانی کریں کسی مستند مدرسے سے پڑھیں، کسی مستند قاری صاحب سے پڑھ لیں۔ ہماری آن لائن کلاسز ہیں، ہمیں جوائن کریں، تو ہم انشاءاللہ اللہ کی ذات پر امید رکھ کر آپ سے یہ کہتے ہیں کہ چند ایک دنوں میں آپ انشاءاللہ نماز کو بالکل اچھی قرات کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو دوسری غلطی جو تھی، الرحمن الرحیم کو الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ تو یہ 2 مقامات ہو گئے۔ تیسرا مقام نماز ہی میں تشہد کے اندر ہے، اس کو التحیات للہ، التحیات للہ کو پڑھتے ہیں التحیات للہ، التحیات، ٹھیک ہے؟ التحیات ہا کی جگہ پر التحیات خوا ڈال دیں گے، التحیات للہ۔ تو دیکھیں، اس طرح کی ہم نے 3 غلطیوں کی نشاندہی کی۔ ایسی اور بھی غلطیاں آپ کی نظر میں ہوں گی، یا ایسے لوگوں کو آپ جانتے ہوں گے جو ہا کی جگہ پر خوا پڑھتے ہیں۔ دیکھیں، معذور اشخاص جو ہیں، ایسے لوگ جن کو اللہ کی طرف سے کوئی معذوری لاحق ہے، وہ تو عند اللہ ان کا مواخذہ بھی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص ہٹا کٹا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، باقی تمام امور، تمام کاموں کو وہ بالکل صحیح طریقے سے جو ہے وہ سر انجام دیتا ہے، اپنے کام سارے وہ پراپر طریقے سے ادا کرتا ہے، لیکن جب باری آتی ہے نماز کی یا قرآن کریم کی، تو وہاں آ کر اس کو تمام عذر لاحق ہو جاتے ہیں، وہاں آ کر وہ اپنی تمام مجبوریاں ظاہر کرتا ہے۔ تو دیکھیں، اللہ کے ہاں ایسی مجبوریاں چلنے والی نہیں ہیں۔ تو میرا آپ سے بار بار درخواست ہے کہ نماز کو سیکھیں، تجوید کے ساتھ سیکھیں، قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ کسی قریبی مدرسے میں چلے جائیں، اگر وہاں نہیں جا سکتے، گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں کو لگانا چاہتے ہیں، تو آن لائن کلاسز ہیں، ان کو جوائن کیجئے، پڑھائی کیجئے، قرآن پاک کو درست کیجئے، نماز کو بما
تجویدی قواعد کے ادا کیجئے تاکہ عند اللہ ہماری نماز مقبول ہو اور ہمیں اس پر اچھا اجر اللہ کی طرف سے ملے۔ دعاؤں میں یاد رکھا کیجئے، اور اگر ہمارے مواد سے آپ کو فائدہ پہنچا کرے تو اسے آگے بھی پہنچا دیا کریں، تو اس سے انشاءاللہ یہ ہم مابین کے حق میں، دونوں فریقوں کے حق میں یہ اجر کا اور ثواب کا باعث بنے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔